السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امتیاز جلیل۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں تھوڑی سی دیری ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل لگاتار تقریباً 12 گھنٹے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے اورنگ آباد سے تھانے تک کا سفر طے کرنا، اس کے بعد بہت زیادہ سیویئر پین، بیک پین ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج دن میں مجھے 2 مرتبہ فزیوتھیراپی کروانی پڑی۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے جس طریقے کا رسپانس کل کے دن دیا، میں لفظوں میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہم نے جتنے بھی لوگوں نے آواز دی تھی، ہم سب نے مل کر جو کوششیں کی تھی کہ ہمیں ممبئی جانا ہے اور سوتی ہوئی سرکار کو جگانا ہے، پولیس سے سوال کرنا ہے، جس بھاری تعداد کے اندر آپ لوگ اس ریلی کے اندر موجود رہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر اسے یقیناً یاد کیا جائے گا۔ اور ہم لوگ سب کلمے کی بنیاد کے اوپر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر اکٹھا ہوئے تھے اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے رہے، ڈٹ کر سرکار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہے ہیں کہ آخر قانون اگر ہے تو اس قانون کا پالن کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیوں اس طرح سے لوگوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام گیا، صرف مہاراشٹر میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں آپ لوگوں کی اس کوشش کو سراہا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت لڑائی باقی ہے، کیونکہ جو کوئی بھی حرکتیں ہو رہی ہے یہ سرکار کی وجہ سے ہو رہی ہے، سرکار کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے، اور سرکار کا پورا ساتھ ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کی زبان اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں اس زبان کو تھوڑی کم کرنے کا کام ہم لوگوں نے اتنی بڑی ریلی کے ذریعے کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ حد تک تو ضرور کامیابی ملی ہے۔ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، لڑائی ابھی اور بھی ہمیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تائید کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت کچھ نکتہ چینی کرنا ان کی ایک فطرت میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ تنقید کرنا مطلب وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اگر تھانے تک گئے تو بمبئی کیوں نہیں گئے، بمبئی گئے تو مکھیہ منتری سے کیوں نہیں ملے، اس طرح کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو حکمتاً کرنی پڑتی ہے، اور کل ہم نے جو فیصلہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی ریلی نکال کر الحمدللہ جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس اچھے طریقے سے جس نیک مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، اس میں ہمیں کامیابی ملی۔ لیکن کہیں نہ کہیں کچھ داغ لگانے کی کوششیں آگے چل رہی تھی، اس وجہ سے کل کا جو فیصلہ کیا گیا تھا ہم نے، وہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کچھ اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ پورا اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ تو میں آپ سبھی لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ عاشق رسول کی حیثیت سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے۔ اگر مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے تو یقیناً آپ بھی آواز دے، آپ بھی اپنے طور کے اوپر اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کرے۔ ہم بالکل آپ کا پوری طاقت کے ساتھ دیں گے، آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے۔ تو جو لوگ اس ریلی کے اندر شامل ہوئے ہیں، ذاتی طور کے اوپر میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، خاص طور سے ہمارے بزرگ ماں بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، اور صرف مہاراشٹر نہیں، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی تھی، تو میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔